برائے تاجیل حجت خدا بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا وجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالسحور میدان ارضہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ مجلس کے آغاز میں آپ تمام مومنین سے التماس کروں گا کہ آپ اپنے مرحومین کے لیے، زوار شاہ جی کے لیے، ان کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے اور بھی جتنے ان کے بزرگان اس دنیا کو چھوڑ چکے ان کے لیے، اور قبلہ شرازی صاحب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے، حاجت مندوں کی حاجات کی برابری کے لیے، اور جو دعائیں شاہ جی نصر شاہ جی نے میرے ذمہ لگائیں، ان دعاؤں کی مقبولیت کے لیے، خصوصاً انہوں نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے جو دعائیں میرے ذمہ لگائی، ان کی قبولیت کے لیے، بے اولادوں کو اولاد صالحہ کے لیے، اور حجت دوراں امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مجھ سے پہلے پروفیسر صاحب نے بھی اور شاہ جی نے بھی گفتگو فرمائی ہے، خدا ان کی اس زحمت کو بھی اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، کیونکہ مجھے نقیب ممبر صاحب نے، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، حکم دیا ہے کہ آپ نے فقط مصائب پڑھنا ہے۔ تو اب ظاہر ہے نقیب ممبر نے جو کہہ دیا وہ بات ان کی ماننا لازم ہے، کیونکہ امام بارگاہ میں مجلس اعزا شروع ہے، تو یہاں سے آپ مجلس سن کے امام بارگاہ میں بھی یقیناً جائیں گے، پرسہ پیش کریں گے۔ میرے عزیزو، فقط ایک جملہ آپ کی نظر کر کے پھر 2 جملے مصیبت کے۔ آج آپ لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، مشاہدہ اس چیز کا کرتے ہیں کہ جن کے بڑوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہا، مشرک کہا، بدعتی کہا، وہ سارے اکٹھے ہیں۔
آپس میں فتوے دینے والے، کفر کے فتووں پہ کتابیں مرتب کرنے والے، فتوے دینے والے کفر کے، شرک کے، بدعت کے آج سارے اکٹھے ہیں۔ کیا نام حسین ہم شیعوں کا اکٹھا نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں؟ کیا ہم حسین کے نام پہ اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کو چھوڑ کے، میری اگر کسی بھائی کے ساتھ نہیں بنتی تو میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، یقین کریں، میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا، میں نے یقین کریں کتنے بندے ایسے دیکھے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن مجھے اس سے اپنا دینی اپنا کاروبار کے حوالے سے کوئی فائدہ، اس لیے میں وہ ناراضگی سائیڈ پہ رکھ کے اس سے ملتا اپنے فائدے کے لیے ہوں۔ اگر میں اپنے غرض کے لیے، اپنے فائدے کے لیے مل سکتا ہوں، اختلاف بلا سکتا ہوں، تو حسین کے لیے نہیں بلا سکتا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ قبلہ صاحب، یقین مانیں ہر گروہ کے اندر گروہ ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کی دعوتوں پہ نہیں جاتے، لیکن جب بات مکتب اہل بیت کی آتی ہے، مکتب اہل بیت کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اور جو مکتب اہل بیت کے پیرو ہیں، جو حسین ابن علی کو اپنا آقا، اپنا مولا تسلیم کرنے والے ہیں، جب بات حسین ابن علی کے عزادار کے لیے کھڑے ہونے کی آئے، جب بات عزاداری مظلوم کربلا کے لیے کھڑے ہونے کی آئے، تو پھر سارے تتر بتر ہو جائیں۔ آج دن تک عزاداری مظلوم کربلا سے یہی سیکھا ہے ہم نے۔ اگر یہی سیکھا ہے کہ ایک دوسرے مومن کو سلام نہیں کرنا، اپنے کسی چھوٹے موٹے تنازع کی وجہ سے، دیکھیں سلام کر کے یا علی مدد کر کے گزرنے والا بندہ کسی چھوٹے تنازع کی وجہ سے نہ سلام کرے، نہ یا علی مدد کہے اور گزر جائے۔ مجھے اپنے ایمان کی روح سے بتائیں کہ حسین ابن علی پہ کیا گزرتی ہوگی، کہ یہ میرا چاہنے والا ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ ہر عزادار، ہر مومن دوسرے مومن کا غلام ہے۔ وہ کہتے ہیں تم غلام ہو ایک دوسرے کے، غلام اپنے آقا سے دوسری بات نہیں کرتا۔ میں یہ سمجھوں کہ یہ جو عزادار ہیں یہ میرے آقا ہیں، آپ سمجھیں ہر دوسرا فرد میرا آقا ہے۔ آقا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ علی علی کرنے والا ہے، وجہ یہ ہے حسین حسین کرنے والا ہے۔ یہ بات ہمیں ایک دوسرے پہ مرتبہ دیتی ہے، عزت دیتی ہے، مقام دیتی ہے۔ اگر یہ نہ سمجھے، کیا عزاداری سمجھے، کیا رمز کربلا سمجھے؟ کربلا درس یہی دیتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھو، ایک دوسرے کی مصیبتوں میں اکٹھے ہو، ایک دوسرے کی پریشانیوں میں اکٹھے ہو، حسین کے نام پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ نہ کہو وہ یہ پڑھتا ہے، وہ یہ نہیں پڑھتا، آپ اشارے سمجھ رہے ہیں۔ کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک علی ولی اللہ کی گواہی نہ دے، اور جس بندے نے علی ولی اللہ کی گواہی دے دی وہ میرا آقا، میرا سردار ہے۔ ہر اس بندے کو جو علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ فلاں بندے سے فائدہ نہیں ہے، فلاں بندے کا رنگ کالا ہے۔ حسین ابن علی کا غلام تھا جون، میں نے شاید پچھلی دفعہ ان کی مصیبت پڑھی ہو کہ کہا کہ مولا مجھے آپ اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ میرا رنگ کالا ہے، میرا خون آپ کے خون میں شامل نہ ہو جائے۔ کہا جون جب تو شہید ہو جائے گا، جو خوشبو تیرے جسم سے، تیرے خون سے آئے گی، وہ کسی اور شہید کے خون سے نہیں آئے گی۔ حسین تو ہر عزادار کو، ہر اپنے ماننے والوں کو سینے سے لگائیں، اور ہم جو سینے کے قریب آنا چاہے اسے بھی دور کر دیں۔ حسین ہر بندے کو سینے سے لگانے والے ہیں۔ ارے میرے عزیزو، حسین تو کربلا میں روکنے والے کو بھی سینے سے لگاتے ہیں۔ حسین جب کربلا پہنچے، کسی نے حسین کو روکا، حسین کے گھوڑے کی تنابوں میں ہاتھ ڈال کے کہا حسین آپ یہاں سے آگے ایک قدم نہیں جا سکتے۔ حسین کربلا میں ہی شہید ہوئے ہیں۔ روکنے والے نے کربلا میں روک لیا، لیکن وہ کربلا سے پہلے، وہ عصر عاشور سے پہلے، وہ شب عاشور سے پہلے لشکر اعداء میں تھا،
جب معرفت ہوئی تو حر واقعاً حر بن گیا، آزاد ہو گیا۔ وہ حسین نے حر کو آزاد کر دیا۔ میرے عزیزو، عزاداران مظلوم کربلا، عہد کر کے جاؤ آج کہ ہم مولا کے ہر عزادار کو اپنا بھائی سمجھیں گے، اپنا عزیز سمجھیں گے۔ مولا کی عزاداری پہ، مولا کے نام لینے پہ اگر کہیں مصیبت آئے، مشکل آئے تو ہم سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہاں لیڈ کون کر رہا ہے، یہاں آگے کون جا رہا ہے، میں یہ دیکھوں گا حسین ابن علی کے مشن کے لیے ہم ایک ہیں۔ حسین کو روک لیا، حسین کربلا میں رک گئے۔ اب رات میں کھانا رکھا، حر نے کھانا نہیں کھایا۔ بیٹا کہتا ہے بابا کھانا کھا لو، کھانا نہیں کھاتے۔ بھائی کہتا ہے بھیا کھانا کھا لو، حر کھانا نہیں کھاتے۔ حر خیمے سے باہر نکل گئے، باہر نکل کے حر نے چلنا شروع کیا۔ بیٹا قریب آیا، کہتا ہے بابا یہ اتنی بے چینی کیوں ہے، کھانا کیوں نہیں کھاتے، پانی کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتے؟ کہا بیٹا میرے قریب آؤ۔ بیٹا قریب آیا، کہا کوئی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا بابا حسین کے خیموں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا حسین کے خیموں سے بچوں کے العطش العطش کی آوازیں آئیں، بچوں کے ہائے پیاس ہائے پیاس کی آوازیں آئیں، حر کیسے پانی پی لے؟ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں پیاسی ہوں، فاطمہ زہرا کے گھر کے بچے پیاسے ہوں، حر کیسے کھانا کھا لے، کیسے پانی کے جام کو ہاتھ لگا لے؟ حر نے عزاداروں اپنے ہاتھوں کو پسے گردن باندھا، ندامت کے آنسو لیے حسین کی طرف بڑھ رہے، اور اس یقین سے حسین کا غلام حسین کی طرف بڑھ رہے کہ یہ زہرا کا بیٹا کبھی بھی مجھے خالی نہیں لٹائے گا۔ عزاداروں آہستہ آہستہ اتنے وزنی قدموں کے ساتھ حر پہنچا، حسین کے قدموں میں گر گیا۔ حسین نے آگے بڑھ کے حر کا استقبال کیا، اٹھایا، سینے سے لگایا۔ سینے سے جیسے ہی لگا تو کہتے ہیں مولا میں آپ کے یہاں کربلا میں رکنے کا سبب بنا، مولا میں آپ کی یہاں شہادت کا سبب بننے جا رہا ہوں، مولا میرے لیے معافی کا اعلان ہو سکتا ہے؟ عزادارو حسین نے سینے سے لگا کے کہا حر میری طرف دیکھ، میں حسین ہوں، میری طرف دیکھ، میں حسین ہوں۔ اکبر، میرا اکبر جب زین سے گرے گا نا، عزادارو میرے اکبر کے قاتل کو میرا بیٹا زین العابدین معاف کر دیتا ہے تو میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ میرا بیٹا زین العابدین اپنے ہاتھوں سے اس کی پھوپھیاں اکبر کے قاتل کے لیے اگر کھانا بنا سکتی ہیں تو تجھے میں معاف نہیں کر سکتا۔ اور جیسے ہی حسین کے لشکر میں آئے، اجازت چاہیے، کہا مولا مجھے اجازت دے دیں، میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حسین نے اجازت دی۔ حر کا بیٹا کہتا ہے بابا آپ کے جانے سے پہلے میں جانا چاہتا ہوں۔ کوئی بیٹا یہ نہیں چاہتا کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ مقتل میں چلا جائے۔ عزادارو حر کے بیٹے کو اجازت ملی، جنگ کے لیے میدان گئے۔ بس فقط ایک جملہ، میدان میں گیا، بہادری کے ساتھ جنگ کرتے کرتے کسی لائن نے ایسا وار کیا، حر کا بیٹا زین پہ سنبھل نہ سکا، زین سے زمین پہ آتے اپنے بابا کو آواز دی، بابا میری مدد کو آنا، بابا مجھے ضرب لگ گئی، بابا میں نے زین کو چھوڑ دیا۔ اب حر اپنی کمر کو پکڑے ہوئے اپنے بیٹے کی لاش کی طرف رواں دواں ہیں۔ جب بیٹے کی لاش پہ پہنچے، حر نے عجیب منظر دیکھا، حر کے بیٹے کا سر ہے، حسین کی گود ہے۔ حر نے کہا مولا اس غریب پہ اتنا کرم کہ میرے بیٹے کی لاش کو اپنے زانوں پہ رکھ لیا۔ مولا ایک سوال پوچھوں گا، ابھی میرا بیٹا گرا نا، مولا مجھ سے پہلے میرے بیٹے کی لاش پہ پہنچے، مولا سوال یہ کروں گا، اب کچھ لہجے کے بعد آپ کا بیٹا علی اکبر دین سے زمین پہ آئے گا، مولا جب آپ کا بیٹا اکبر دین سے زمین پہ آئے گا تو بیٹے کی لاش پہ کیسے پہنچیں گے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔